جب ہم بسم اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو المیہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حصول برکت کے لیے ہے۔ جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن ایکچول میں اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن میں ہم اس میں لے آتے ہیں کہ چونکہ یہ حصول برکت کے لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو شروع اللہ کے نام سے۔ حالانکہ اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو حصول برکت تو یہ ہوگی ہی، جیسے کہ آپ نے کھڑکی رکھی ہے تو ہوا آئے گی، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے، تو اسی طرح حصول برکت تو ہوگی ہی۔ ایکچول اس کا جو سینس بنتا ہے نا وہ ہے رد شرک، کہ یہ ہم شرک کو رد کر رہے ہیں، اور رد شرک کی جب ہم بات کرتے تو یہ متضاد ہے، یہ ضد ہے توحید کی۔ تو اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر قسم کے شرک کو رد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم خالص اس کام کو، اس عمل کو تخصیص دے رہے ہیں اللہ کی ذات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو لفظ جو ہے پہلے یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ لفظ با اور اسم بسم اللہ، تو پہلا لفظ اللہ نہیں ہے، جیسے اللہ اکبر میں جو پہلا لفظ ہے وہ اللہ ہے، یہاں پر پہلا لفظ اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نام سے شروع کیسے ہو رہی ہے جب لفظ ہی پہلا اللہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم گرامیٹیکلی عربی میں یہ لیں تو پھر پہلا لفظ تو اللہ آ نہیں رہا۔ ہاں، عام فہم کے لیے اگر آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لیں، حصول برکت کے لیے اس کو لینا چاہ رہے ہیں لیں، لیکن جب ہم گرامیٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ با ہے اور اسم ہے بسم اللہ، تو اللہ جو ہے وہ اس کے بعد آ رہا ہے، تو یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ ہمیں رد شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہم اس چیز سے شرک۔ اللہ کے 99 نیمز ہیں، ہمیں اس کے ہر وصف کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہم ایک کام کا آغاز کر رہے ہیں، ہم اس میں رد کفر کر رہے ہیں، رد شرک کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کی، ان اوصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کے نام سے ہے، اور اس میں اللہ کے کس وصف کی ہمیں ضرورت ہے؟ رحمان اور رحیم